سامعین، کسی بھی ادارے کی تعلیمی رپورٹ اس ادارے کا آئینہ ہوتی ہے۔ میں بہت شارٹ پیریڈ کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں ہمارے ہیڈ ماسٹر محترم شبیر فاروقی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے اسکول کی سرسری تعلیمی رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ اس محفل کے صدر ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب، مہمان خاص جناب نواب آرزو صاحب، منصفین کرام اور مہمانان اعزازی، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر عالی قدر جناب اسلم فقی صاحب، سوسائٹی کے دیگر عہدیداران و اراکین، شہر کے عمائدین اور اس محفل میں تشریف لائے تمام معزز مہمانان، طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کا یہ تمثیلی مشاعرہ آج اپنی 15ویں منزل پر پہنچ کر اس لیے زیادہ ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں اس موقع پر کہ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کا یہ تمثیلی مشاعرہ ایک نہایت ہی مبارک اور متبرک موقع پر یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ موقع ہے اردو کتاب میلے کا۔ اردو کتاب میلہ جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اردو کتاب میلے میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے ہمارے اس پروگرام کو جگہ دی۔ تو سب سے پہلے تو میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی NCPUL کے تمام عہدیداران اور تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول چونکہ لڑکوں کی تعلیم کا اس شہر میں ایک معیاری تعلیمی ادارہ ہے، اور ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر پروجیکٹس کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، جن کی ایک سرسری جھلک یہاں پر آپ کو تصاویر کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ تعلیم کا فریضہ انجام دیں، تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر باتوں کو لے کر بھی چل رہے ہیں جو اہم مسائل ہیں، سماجی درستی کے، سماجی اصلاح کے کاموں کو بھی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ طلبہ میں مختلف اچھی باتوں کو فروغ دینے کے لیے ہم مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ میں سماج کے تمام ہی معتبر اور ذمہ دار افراد کا تعاون چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے کام میں ہماری مدد کریں۔ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر جو پروجیکٹس لے کر چل رہے ہیں ان میں ہمیں آپ کے سپورٹ کی، آپ کے تعاون کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ میں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم جن پروجیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں، سماج انشاءاللہ ان کا جو ایک بہترین نتیجہ انشاءاللہ دیکھے گا۔ میں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے NCPUL کا یہ شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ NCPUL نے ایک عید منانے کا موقع بھیونڈی شہر والوں کو اور آس پاس کے تمام علاقے کے لوگوں کو فراہم کیا ہے۔ NCPUL نے یہ جو اردو کتاب میلہ منعقد کیا ہے، یہ دراصل اردو کتاب والوں کی عید ہے۔ اردو کتاب والوں کی یہ عید اسی صورت میں منائی جا سکتی ہے جب یہ جو آس پاس کتابوں کے اسٹال لگے ہیں وہاں سے کتابوں کی زیادہ سے زیادہ خریداری ہو۔ تو کتابوں کا جو پڑھنے کا ذوق شوق کم ہو گیا ہے، ہم کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم کتابوں کی زیادہ سے زیادہ خریداری کریں۔ آج کے بعد سے پھر 3 دن بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اصول یہ ہوتا ہے جنرلی عام طور پر کہ پیاسے کو کنویں کے پاس میں جانا پڑتا ہے، اور یہاں پر کنواں خود پیاسوں کے پاس چل کر آیا ہے۔ تو علم کے ان پیاسوں کے لیے آپ جو ہے وہ جو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں NCPUL کے توسط سے یہ سارے اسٹالس والے، تو ان سے زیادہ استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ کتابیں خریدیں۔ بس انہی نیک خواہشات کے ساتھ کہ یہ اردو کتاب میلہ بہت کامیاب ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو پروگرام ثقافتی سرگرمیاں یہاں پر انجام دی جا رہی ہیں، منعقد کی جا رہی ہیں، وہ نہایت شاندار کامیابی سے سرفراز ہوں گی، ایسی میں امید کرتا ہوں۔ میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں ان تمام طلبہ اور طالبات کو بھی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں جو آج
اردو ادب کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مستقبل میں انہی میں سے یقینی طور پر ان کی بھی تمثیل ایک دن انشاءاللہ پیش کی جائے گی. یہ میری دعائیں ہیں. تو آج یہ جب دوسروں کی تمثیل پیش کر رہے ہیں جو اردو ادب کے مشہور شعراء اور شاعرات کی, میں ان کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر.